مراکش میں 2 رہائشی عمارتیں گر کر تباہ ہو گئیں، 19 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا رہائشی عمارتیں گرنے پر اظہار افسوس، دکھ کی گھڑی میں مراکش حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں۔ مراکش میں 2 رہائشی عمارتیں گر کر تباہ ہو گئیں، 19 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا رہائشی عمارتیں گرنے پر اظہار افسوس، وزیر اعظم نے کہا دکھ کی گھڑی میں مراکش حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں۔ مراکش میں 2 رہائشی عمارتیں گر کر تباہ ہو گئیں، 19 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا رہائشی عمارتیں گرنے پر اظہار افسوس، وزیر اعظم نے کہا دکھ کی گھڑی میں مراکش حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں۔ مراکش میں 2 رہائشی عمارتیں گر کر تباہ، 19 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا رہائشی عمارتیں گرنے پر اظہار افسوس۔ پنجاب میں فضائی آلودگی خوفناک حدوں کو چھونے لگی، فیصل آباد میں ایئر کوالٹی انڈیکس 700 سے تجاوز، شرک پور شریف، قصور، مظفر گڑھ اور ایمن آباد بھی شدید متاثر۔ لاہور 237 AQI کے ساتھ دنیا میں چوتھے، کراچی کا 227 AQI کے ساتھ 5واں نمبر۔ ملک کے کئی شہروں میں دھند کے ڈیرے، موٹر ویز کو کئی مقامات پر بند کر دیا گیا۔ مختلف شہروں میں موسم کی کیا صورتحال ہے جانتے ہیں۔ لاہور سے ہمیں جوائن کریں انس ظفر، ملتان سے مقصود چوہان نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے انس کا رخ کرتے ہیں۔ انس، آپ مجھے بتائے گا کہ لاہور میں کیا سچویشن ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، لاہور میں آج بھی فضائی آلودگی جو ہے وہ برقرار ہے۔ اس وقت شہر میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح 237 ریکارڈ کی جا رہی ہے، جو صحت کے لیے انتہائی غیر موزوں ہے۔ اس کے علاوہ شہر کے دیگر علاقے بھی شدید فضائی آلودگی کی لپیٹ میں ہے۔ سب سے زیادہ آلودہ علاقہ اس وقت کاہنہ 9 کے اطراف کا علاقہ ہے، جہاں پر 771 فضائی آلودگی کی شرح ریکارڈ کی جا رہی ہے، جبکہ اس کے علاوہ گارڈن ٹاؤن کے اطراف میں 517 ہے اور کینٹ کے اطراف میں 345 ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی ٹاپ 5 کی فہرست میں چوتھے نمبر پر ہے۔ اس کے علاوہ لاہور کے ساتھ ساتھ جو قریبی میدانی علاقے ہیں وہاں پر آج دھند کا بھی راج ہے۔ ویزیبلٹی جو ہے وہ 100 سے 200 میٹر رہ گئی، جس کی وجہ سے موٹر وے M2 کو لاہور سے کوٹ سرور تک ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند کیا گیا، جبکہ موٹر وے M3 کو جانا سے درخانہ تک بند کیا گیا۔ موٹر وے M4 کے بھی کچھ سیکشن کو ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند کیا گیا۔ موٹر وے کے ترجمان کے مطابق جیسے ہی دھند کی شدت میں کمی ہوگی، ویزیبلٹی کچھ بہتر ہوگی، حد نگاہ بہتر ہوگی، تو موٹر ویز کو ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ موسم کے حوالے سے بات کریں تو شہر میں اس وقت ٹیمپریچر 8 ڈگری سینٹی گریڈ محسوس کیا جا رہا ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں آج زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے اور کم سے کم 7 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا، اور آنے والے چند روز میں لاہور میں موسم کی شدت بڑھے گی اور سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ جی سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ ساتھ ہی رہیے گا، ملتان کا رخ کر لیتے ہیں، وہاں پر مقصود چوہان موجود ہیں، وہاں پر بھی دھند کا راج ہے، کیا صورتحال ہے؟ مقصود بتائیے گا، ملتان میں کیا صورتحال ہے اسموک کی اور دھند کی؟ جی بالکل، ملتان میں جو مضافات ہیں وہاں پر اس وقت شدید دھند کا راج ہے، جس کے باعث موٹر وے حکام کی جانب سے موٹر وے M4 اور موٹر وے M5 کو جو ہے وہ مکمل طور پر ہر قسم کی ٹریفک کے لیے جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے M4 کو عبدالحکیم سے شیر شاہ انٹرچینج تک بند کیا گیا ہے، جبکہ اسی طریقے سے موٹر وے M5 کو شیر شاہ انٹرچینج سے ظاہر پیر تک بند کیا گیا ہے۔ حد نگاہ جو ہے وہ انتہائی کم ہو کر رہ گئی ہے، 50 سے 100 میٹر تک جو ہے وہ حد نگاہ ہو کر رہ گئی ہے، جس کے باعث جو موٹر ویز ہیں ان کو بند کیا گیا، اور موٹر ویز حکام کی جانب سے احتیاطی تدابیر بھی جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جو موٹر وے پر سفر کرنے والے شہری حضرات ہیں وہ فوگ لائٹس کا استعمال کریں اور دھند کی صورت میں جو ہے سفر سے بھی اجتناب کریں، اور صبح کے اوقات میں جو ہے صبح 10 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک جو ہے وہ جو اوقات ہیں یہ محفوظ سفر کے اوقات ہیں، اور اس میں سفر کریں، اور رات کے ٹائم جو ہے وہ موٹر وے پر نہ آئے۔ موٹر وے پر دھند ہونے کے باعث جو ہے موٹر وے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جو موٹر وے حکام کا یہی کہنا ہے کہ جو جب حد نگاہ بہتر ہوگی، دھند میں کمی واقع ہوگی، تو موٹر ویز کو کھول دیا جائے گا۔ جی شہریوں کو احتیاط کرنے کی ہدایت کی گئی ہے حکام کی جانب سے۔ ہمیں بتا رہے تھے مقصود چوہان ملتان کی صورتحال، اور لاہور سے انس ظفر میں تمام جو تازہ صورتحال تھی اس سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی ہماری قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ۔ داعش خراسان، القاعدہ، TTP، BLA اور مجید بریگیڈ سمیت متعدد تنظیمیں محفوظ پناہ گاہوں سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب، کہا طالبان میں موجود بعض عناصر دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ رواں سال دہشت گرد حملوں میں 1200 افراد شہید ہوئے۔ طالبان کو دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس اور قابل تصدیق کارروائی کرنا ہوگی، ورنہ اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے تمام ضروری دفاعی اقدامات اٹھائیں گے۔ جنگ ختم ہو چکی،
افغان باشندے واپس اپنے وطن جائیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ دنیا جان لے، دہشت گردی بھارت کا وتیرہ ہے، پاکستان دشمن کو چھپ کر نہیں للکار کر مارتا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل آصم منیر نے واضح کر دیا کہ اسلام میں جہاد کا حکم ریاست کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ عزت اور طاقت تقسیم سے نہیں، اتحاد، محنت اور علم سے حاصل ہوتی ہے۔ علماء کرام قوم کو متحد رکھتے ہوئے وسعت نظر پیدا کریں۔ علماء اور مشائخ کانفرنس سے خطاب میں فیلڈ مارشل نے کہا، اللہ تعالیٰ کی نصرت سے معرکہ حق میں کامیابی ملی اور اللہ نے ہی تمام مسلم ممالک میں سے محافظ حرمین کا شرف بھی پاکستان کو عطا کیا۔ دہشت گردی بھارت کا وتیرہ، پاکستان دشمن کو چھپ کر نہیں سپہ سالار کا اسلام آباد میں علماء و مشائخ کانفرنس سے خطاب، دو ٹوک واضح کر دیا کہ معرکہ حق میں اللہ تعالیٰ کی نصرت سے کامیابی ملی۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے کہا، سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ تاریخی ہے۔ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ تمام مسلم ممالک میں سے محافظ حرمین کا شرف اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کیا۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے کہا، اسلامی ریاست میں جہاد کا حکم ریاست کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ جس قوم نے علم اور قلم کو چھوڑا تو انتشار اور فساد فی الارض نے وہاں جگہ لی۔ عزت اور طاقت تقسیم سے نہیں، اتحاد، محنت اور علم سے حاصل ہوتی ہے۔ سپہ سالار نے زور دیا کہ علماء قوم کو متحد رکھیں اور قوم کی نظر میں وسعت پیدا کریں۔ افواج پاکستان کے خلاف زہریلے پروپیگنڈے کا دفاع کرنا سب کی ذمہ داری ہے۔ کچھ لوگ عسکری قیادت کے خلاف زہر اگلتے ہیں۔ شہداء کی قربانیوں کا مذاق اڑائیں گے تو کون پاکستان کی عزت کرے گا؟ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی علماء کنونشن سے خطاب، کہا جادو ٹونے سے نہیں، ملک محنت سے ترقی کرے گا۔ قومی معاملات پر یکجان دو قالب ہونا پڑے گا۔ افواج پاکستان کے خلاف زہر آلود پروپیگنڈا کیا جائے تو میرے بزرگوں اور انتہائی قابل احترام علماء کرام، یہ صرف میری ذمہ داری نہیں بلکہ یہ میری کیبنٹ کی ذمہ داری، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اس فوج کا آپ دفاع کریں جس نے پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے اپنے خون کی قربانی دی اور ازلی دشمن کا وہ شکست دی کہ وہ قیامت تک یاد رکھے گا۔ قیامت تک افغانستان سے جو خوارج یہاں پر دہشت گردوں کو بھیج کر بے گناہ پاکستانیوں کا ان کو شہید کر رہی ہے، اگر اس قربانی کی ہم تصدیق کریں گے، اس کے اوپر ہم اس کا مذاق اڑائیں گے تو کون پاکستان کی عزت اور توقیر کرے گا؟ اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے، جادو ٹونے سے کوئی بات ہوگی نہ کسی اور طریقے سے، صرف اور صرف شبانہ روز محنت سے ہوگی انشاءاللہ۔ سیاسی اور عسکری قیادت نے مل کے کام کیا، پاکستان تب اقوام عالم میں معرکہ حق کے بعد اس عظیم مقام پر پہنچ جائے گا انشاءاللہ جب ہم یہ نہ صرف قرضے واپس لوٹائیں گے بلکہ اپنی دولت خود پر پاکستان کو عظیم بنائیں گے انشاءاللہ۔ پی ٹی آئی پر پابندی کا جواز پیدا ہو رہا ہے۔ جب بھی فیصلہ ہوگا سیاسی نہیں قانونی جواز پر ہوگا۔ دیکھتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کی پروگرام ریڈ لائن میں گفتگو، کہا پنجاب اسمبلی نے پی ٹی آئی پر پابندی کی قرارداد منظور کر کے درست کیا۔ اس کا ماحول اور جواز تو پیدا ہو رہا ہے، میں اس سے انکار نہیں کروں گا کہ اس کا ماحول اور جواز نہیں ہے۔ جب بھی کوئی فیصلہ ہوگا اس حوالے سے اس کا قانونی جواز ہوگا، یہ سیاسی فیصلہ نہیں ہو سکتا، اس کا ہمیشہ قانونی جواز ہوگا۔ قانون میں انہوں نے بہت سارے ریزن پرووائڈ کیے ہیں، لیٹس سی کب یہ ہوتا ہے، مگر ہیونگ سیڈ دیٹ یہ بالکل جو پنجاب اسمبلی نے ریزولوشن پاس کیا وہ بالکل ٹھیک کیا۔